نہیں بے شک ومن نغمرہ ننکس فی الخلق افلا یعقلون، وہ فرماتا ہے جس کی عمر تھوڑی سی بڑھاتے ہیں پھر پیچھے کوئی لوٹا دیتے ہیں ہم اسے۔ جی بے شک ارے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو وہ ہار ڈال کے گئے ادھر جائیں گے، ادھر دیکھو آپ سامنے، یا اللہ، یہ حالانکہ سید صاحب قبلہ کی مقبولیت ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، بے شک بے شک، ہے نا؟ تو یہ جو ازدحام، یہ بھیڑ جمع غفیر، یہ سب اہل محبت ہیں، محبت کرنے والے ہیں، جی بے شک۔ ورنہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بھرنے کے لیے بڑے جتن کر رہے ہیں لوگ۔ اب جی کچھ تو کرایہ کا ٹٹو ہی ساتھ میں رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اسٹیج پہ چڑھوں تو پیچھے سے لگائے رہی ہے، اور میں ادھر سے آؤں تو سامنے سے لگائے رہی ہے، مگر بتیرے جتن کر کے کچھ دنوں کے بعد میں انہوں نے وہ کرایہ کا ٹٹو بھی چھوڑا اور وہ سب بھی ہٹا دیا کہ بھیا کوئی نتیجہ نکلا نہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا بے ہے، شک۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی وہ عظیم ذات ہے، وہ عظیم مولا تبارک و تعالی ہمارا، کہ آپ پہاڑ کی کھو میں جا کر کے نیکی کر لو، کتنی چھپ کر کے آپ اچھا کام کر لو، اللہ تبارک و تعالی اسے سب کے سامنے لے آتا ہے، بے شک۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اتار دیتا ہے، مگر شرط اتنی سی ہے کہ ایمان کی شمع روشن کرنے کے بعد میں نیک اعمال سے اپنے آپ کو مزین کرنا پڑے گا۔ اسی لیے وہ آیت کریمہ میں نے پڑھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ ایمان والے ہو، مسلمان ہو تو پھر نیک اعمال کی بہاریں پیدا کر لو، ڈرو مت کہ دنیا کیا کہے گی۔ ہمارا دنیا سے کیا ڈرنا، دنیا تو کھانے پہ ڈری ہوئی ہے، ساس داماد کو کھا رہی ہے۔ اے بیٹے تجھے ابھی ملا جی بننے کی کیا ضرورت تھی، داڑھی کیوں رکھ لی تو نے؟ مجھے بتائے تو یہ ساس کمبخت کہ اس کے بیٹے کا، اس کے داماد کا جب نکاح ہو رہا تھا، کون سا قاضی ہے دنیا کے اندر، کون سا نکاح خواہ ہے جو اس کی رسید پہ لکھ کر کے دے رہا ہے کہ تیرا داماد ابھی 50 سال تک اور جیے گا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا میری جو سنت مٹائی جا رہی ہو اس پہ جو عمل کر لے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ شہید میدان کے اندر ایک مرتبہ وار سہتا ہے، قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی مردہ سنت کو جو زندہ کرتا ہے کمنٹس بازی ہوتی ہے، دان کیا جاتا ہے، اس پہ جو ہے طریقے کی پھپتیاں کسی جاتی ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، چند دن کی زندگی ہے۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ بچپن میں بھی گھر کا دروازہ بھول گئے تھے اور بڑھاپے میں پھر بچے پوچھ رہے ہیں چچا تمہیں کہاں جانا ہے، تو اپنے گھر کے ہی دروازے کا پتہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم بچپن میں اپنا نام پتہ نہیں رہتا تھا، بڑھاپے میں پھر پتہ نہیں ہے کہ ہمارا نام کیا ہے۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، جس کی ہم عمر بڑھاتے ہیں پھر پیچھے کا گیر لگا دیتے ہیں۔ چند دنوں کی چاندنی ہے، اپنے آپ کو قرآن میں تو پڑھو، مگر قرآن میں پڑھنے کی اب وہ فرصت ہی نہیں۔ وہ فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہارے اوپر جو کتاب نازل کی ہے، تمہارے سامنے جو کتاب بھیجی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے اس میں، ڈھونڈتے کیوں نہیں کہ ہمارا کہاں ذکر ہے؟ دینک جاگرن میں تھوڑا سا بیان آ گیا تو چھوٹی سی قینچی جیب میں لیے پھر رہا، کٹنگ کر کے لاؤں گا، میرا نام آیا ہے دینک جاگرن میں۔ امر اجالے میں تھوڑا سا بیان آ گیا تو اتنی بڑی قینچی لے کے گھومتا پھر رہا ہوٹلوں پہ کہ کٹنگ نکالوں گا۔ وہ اللہ کے بندے، امر اجالا میں خود کو مت تلاش، دینک جاگرن میں خود کو مت تلاش۔ وہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے جو کتاب اتاری ہے اپنے محبوب پر اس میں تمہارا ذکر ہے، تلاش کرو تم قرآن میں کھڑے کہاں پہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ہم سب اگر فاسق و فاجر بن جائیں، اللہ کے باغی بن جائیں، احکام شرع کو پامال کرنے والے بن جائیں، تب بھی اس کی شان و شوکت اور اس کی سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ جی بے شک بے شک۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ مرد ہو یا عورت جو بھی اچھا بھلا کام کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہوگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ بے شک۔ زندگیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، موتیں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور انجام بھی مختلف ہوتے ہیں۔
ہم سب کا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر قول، ہر فعل، ہر حرکت، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے سے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جسے اللہ کی خوشنودی مل گئی وہ سمجھ لے اسے سب سے بڑی چیز ہاتھ آ سبحان گئی۔ اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نمازی اسی کوشش میں ہے کہ اللہ راضی ہو، حاجی خانہ کعبہ کے طواف کر رہا ہے اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ راضی ہو، مالدار راہ خدا میں پیسے لٹا رہا ہے اس کی بھی خواہش یہ ہے کہ اللہ راضی ہو۔ لیکن ہلدوانی کے سنی مسلمانوں، مجھے یہ بتاؤ کہ ہر چیز کی کچھ علامتیں اور پہچانیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ وہ یہ کولر چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنوری نہیں ہے، مئی کا مہینہ ہے۔ اگر جنوری ہوتی تو یہ کولر نہیں چلتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کولر کا چلنا بتا رہا ہے کہ گرمی آ گئی، جاڑے رخصت ہو گئے۔ اگر کوئی انسان روڈ پہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت مند ہے، توانا ہے، تندرست ہے، کمزور نہیں ہے، نقاہت کا شکار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ڈنڈے کا سہارا لے کر کمر جھکا کر کے چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا ہے، اب طاقت و قوت پہلے جیسی نہیں رہی۔ تو ہر چیز کی علامت ہے، پہچان ہے۔ اے ہلدوانی کے مسلمانوں، میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر حاجی، ہر نمازی، ہر غازی اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے چاہ رہا ہے تو اس کی بھی تو کوئی پہچان ہوگی کہ کس سے اللہ راضی ہے اور کس سے راضی نہیں ہے۔ جی جی بے شک۔ غور کریں اور اپنی زندگیوں کے حالات پہ نظر ڈالیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ جلسہ بھی اسی مقصد سے سجایا گیا ہے تاکہ اللہ کی بات ہم تک پہنچے، پیغام اسلام ہم تک پہنچے، پھر ہم اس پہ عمل کر لیں تاکہ زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کی دو پہچانیں ہیں۔ ادھر توجہ رکھیے سب لوگ، اصل میں بڑے بڑے جلسوں میں یہ انتظام کرنا پڑتا ہے، ورنہ یہ جو انتظام ہے بڑا ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے معاملہ، ایسا لگتا ہے جیسے پھٹیوں سے بات کر رہے ہیں، سامنے لوگ ہوتے نہیں ہیں، ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، لوگ بیٹھے ہیں ادھر، ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، مگر بڑا جلسہ ہے صاحب آپ کا، تو اس لیے یہ انتظام بھی آپ نے کرا ہے، اچھا سوچ کر کے ہی کیا ہوگا۔ سنیں، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس کی دو پہچانیں ہیں۔ پہلی پہچان تو یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اللہ کے نیک بندے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے اللہ کے نیک بندے خوش ہوتے ہیں۔ گنڈے کبھی اس سے خوش نہیں ہو سکتے، بے نمازی خوش نہیں ہو سکتے، موالی خوش نہیں ہو سکتے، سڑک چھاپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، انداز گفتگو، اطوار و کردار سب شریعت کے رنگ میں ڈھلتے ہیں۔ اور جس پر شیطان حاوی ہو گیا ہو تو وہ کہتا ہے یار تو کیا آدمی ہے، بڑا ہی سیدھا آدمی ہے تو، مگر یاد رکھو مسلمانوں، ہمارے نبی ارشاد فرما کر کے گئے ہیں اِنَّ اَكْثَرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْ، جنت میں زیادہ تر تعداد سیدھے سادوں کی تو ہی ہوگی، بھولے بھالوں ہی کی ہوگی۔ سیدھے سادوں سے جنتیں بھری جائیں گی، بھولے بھالوں سے بھری جائیں گی۔ خدا کی قسم یاد رکھو بڑی مختصر ہے یہ زندگی، اور اس کے بعد کے جو راستے ہیں مجدد وقت اعلیٰ حضرت کو بھی کہنا پڑا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، ٹیڑے بیڑے بن کے مت رہو، ایک دوسرے کا حق مارنے والے مت بنو، بھولے بھالے بن جاؤ، ظلم سہ لو کسی پہ ظلم مت کرو، دھوکہ کھا لو کسی کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی مت کرو، اور خدا کی قسم اس شان سے جیے تو آقا کا فرمان سچا، قرآن سچا، حضور فرما گئے جنت میں زیادہ تر تعداد بھولے بھالے سیدھے سادے سچے مسلمانوں کی ہوگی، پھیرا پھیری کرنے والے، ڈگا ماری کرنے والے، دوسروں کو ستانے والے، دوسروں کو رونے پہ مجبور کرنے والے، خدا کی قسم کچھ دیر کی یہ بات ہے لیکن میدان محشر
محشر سچے گا وہاں پر وہ آوازیں بھی کھلیں گی جو یہاں پہ دبا دی گئی ہیں، وہ چیخیں بھی وہاں پر سنائی دیں گی جن کا گلا یہاں پہ گھونٹ دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ زندگی بھی خیر سے گزرے، مصطفیٰ منہ نہ پھیریں اور آقا کا پڑوس جنت میں نصیب ہو، تو کسی پہ ظلم کر کے مت جاؤ، ظلم سہ کر کے چلے جاؤ۔ نواسۂ رسول اللہ کربلا کی زمین پہ تھوڑی سی دیر میں یہی سبق دے کر کے گئے تھے، ظلم سہ کر کے دنیا سے جانا ہے، ظلم کر کے نہیں جانا ہے۔ ظالم تھوڑی دیر کے لیے مسکراتا ہے، مظلوم جنت میں جا کر کے ہمیشہ مسکراتا ہی رہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ وردوان من اللہ اکبر، جسے اللہ کی خوشنودی مل جائے یہ سب سے بڑی چیز اس کے ہاتھ آ گئی۔ بے شک بے شک، مگر دنیا کی چکر میں، رشتہ داروں کے چکر میں، پڑوسیوں کے چکر میں اتنا لگا پڑا کہ کوئی مجھ سے منہ نہ بسورے، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ 65 سال میں مرنے کے قریب ہوا تو پتہ لگایا کتنے ناراض ہیں، تو پتہ لگا کتنوں کی تھوتنی سوجی پڑی ہے، کتنے ناراض ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، اگر دنیا میں رہنا ہے تو حکام اسلامی کے پرچم تلے رہ کر کے زندگی گزارو، سلطان مدینہ کی سنتوں کی بہاروں میں رہ کر کے زندگی گزارو، اللہ کا جو فرمان ہے اس کے تحت زندگی گزارو۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، ہاتھ سے نکلتا ہے، اگر کوئی روٹھتا ہے تو جانے دو، خدا کی قسم جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کی دنیا بھی خیر سے گزرتی ہے، قیامت میں بھی اچھا ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اسلام کانفرنس، سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اسے اچھے کاموں کی توفیق دیتا رہتا ہے۔ بے شک بے شک، کیسے کاموں کی؟ اچھے کاموں کی توفیق دیتا رہتا ہے۔ توفیق جی بڑی چیز ہوتی ہے، سب کو نہیں ملتی ہے۔ کسی کا مسجد میں جانے کو دل نہیں کر رہا ہے، کسی کا نکلنے کو دل نہیں کر رہا ہے، کسی کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہے، کسی کا اٹھانے کو دل نہیں کر رہا ہے، کسی کا ایک مہینہ رمضان کا بھاری پڑ گیا اور کوئی روزے رکھتے رکھتے کہہ رہا ہے اے کاش پورا سال روزے کا ہوتا تو مزہ ہی آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت کامیاب تقریر ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے جسے اللہ توفیق دے دے، خدا کی قسم اس کے قدم بڑھتے ہیں تو مسجد جاتا ہے، نظر اٹھتی ہے تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، آنکھیں کھلتی ہے تو قرآن کی تلاوت پہ جا کر کے ٹک جاتی ہیں۔ دو پہچانے مفسرین نے ارشاد فرمائی، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے اللہ کے نیک بندے راضی ہوتے ہیں، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے ساری زندگی اللہ کی توفیق سے اچھے بھلے کام کرتا رہتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت۔ اب اپنے اپنے کاموں پہ غور کر لو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کمیٹی والے بھی سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں؟ کمیٹی نظر ہو جاتی ہے، انہی کاموں کے فلانے آ رہے ہیں فلانے آ رہے ہیں، انہیں لاؤ اور انہیں لاؤ۔ اللہ کے بندو پیغام اسلام آپ بھی سنو اور یہ سوچ کر کے سنو کہ سننے تک ہی نہیں، انشاءاللہ سننے کے بعد اسے سینے میں بسا کر اپنے گھر میں بھی نافذ کرنا ہے۔ مجھے بتائیے آج ہمارے گھروں کے حالات کیا ہیں؟ ادھر بیٹا لگا ہے موبائل پہ، ادھر بیٹی لگی ہے موبائل پہ، وہ بوائے فرینڈ سے لگا ہے، یہ گرل فرینڈ سے لگی ہوئی ہے، گرل فرینڈ سے لگا ہوا ہے۔ اگر یہی ماحول گھر کے رہیں گے تو یاد رکھیے سکون بھی جائے گا، اطمینان بھی جائے گا، دل کا قرار بھی جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ گھر رحمتوں کا گہوارہ بن جائے تو صبح تو قرآن کی تلاوت بھی ہونا چاہیے اور گھروں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، علامہ زاہد رضا صاحب قبلہ۔ انسان بڑی عظیم مخلوق ہے، اس کے جیسی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی، قدرت کا بڑا عظیم شاہکار ہے یہ۔ خرگوش دیکھا ہے، بڑا تیز دوڑتا ہے، کتوں کو ہانپنے پہ مجبور کر دیتا ہے، کتے گر جاتے ہیں اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، مگر خدا کی قسم آپ نے کوئی ایسی مخلوق نہیں دیکھی ہوگی کہ وہ چاروں ہاتھ پاؤں سے اتنا تیز دوڑ سکے۔ اللہ نے انسان کو ہی یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ایک ذکر آتا ہے صحابی رسول کا، حضرت سلمہ بن اکوع ہیں، خدا کی قسم اتنا تیز دوڑا کرتے تھے کہ جنگلی خرگوش جب بھاگتا تھا تو آپ دوڑ لگا کر کے اس کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ دشمن کی طرف سے کوئی جاسوس اگر آتا تھا اس کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ لگا کر اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے واصل جہنم کر کے اسی گھوڑے پہ بیٹھ کر کے
تشریف لایا کرتے تھے. انسان کو کیسی کیسی صلاحیتیں دی ہیں, کیسی کیسی عظیم لیاقتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے. لیکن اللہ فرماتا کیا ہے, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. تو زندگی میں اچھے بھلے کام تو کر, سماج سدھارک کام تو کر, اللہ کی زمین پہ چلے تو قاعدے سے تو چل, مسجد میں آئے تو مسلمان بن کر کے تو آ. اگر یہ سارے کام زندگی میں ہے تو جس نے زندگی کو پیدا کیا وہ فرماتا ہے فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اسے خوشگوار زندگی عطا فرما دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ, بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, بہت اچھا پیغام. خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے. زندگی, ہر زندگی زندگی کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو غافل لوگوں کے بیچ میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے, جانتے ہو کیسا ہے وہ بندہ؟ جیسے کسی جنگل میں آگ لگ گئی, سارے درخت بھسم ہو گئے, سارا جنگل جل کے رہ گیا, مگر اسی جنگل میں ایک ہرا بھرا درخت ہے وہ لہلہا رہا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ نمازیں چھوڑ لگیں, ذکر الہی سے غافل ہو جائیں, مصطفیٰ کی سنتوں کو پامال کرنے لگیں, ایسے لوگوں کے بیچ میں بھی اگر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے تو جنگل کے اسی ہرے بھرے لہلاتے ہوئے درخت کی طرح ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ, بہت خوب, بہت اچھا پیغام ماشاءاللہ, بہت خوب. سبحان اللہ. ارے بھیا بیٹھ جاؤ خدا کے لیے, نعرہ لگا دو, ہو سکتا ہے بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر, آواز نکالو تھوڑی سی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, عشق محبت عشق محبت, بستی بستی قریہ قریہ, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور مخدوم سمنا, فیضان اولیاء کرام, پیغام اسلام کانفرنس. سبحان اللہ. دیکھیے جلسے کو ہنگامے کی نظر نہ کریں. ایک آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے, پھر دوسرے کئی پھر ادھری کو دیکھنے لگتے ہیں کہ کوئی بات ہو گئی یہاں پہ. اور ہمارے ہندوستان میں تو ہے ہی سب کے پاس میں فری ٹائم, تھوک کر کے اپنے ہی تھوک کو دیکھنے لگو تو کئی آ کر کے پوچھیں گے کہ کیا دیکھ رہے ہیں, اور وہ یہ بتا بھی دے کہ میں تھوک کو دیکھ رہا ہوں تو اسی کو دیکھنے لگیں گے. اللہ کے بندو جلسے میں آئے ہو, ادھر سے کنیکٹ رہو. میں اس وقت بول رہا ہوں, سنیے پیغام اسلام کو اور اس کو نشر کریے ساری دنیا میں. اسلام کسی پہ ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں ہے, اسلام کسی کو ستانے والا مذہب نہیں ہے. اسلام خدا کی قسم امن و امان کا گہوارہ ہے. جو اسلام کی چھتر چھایا میں آتا ہے وہ سب کے لیے رحمت بن جاتا ہے. ذرا غور تو کریں یہ پیغام اسلام ہے کیا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بھئی سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے بھی کوئی پریشان نہ ہو, جس کے ہاتھ سے بھی کوئی پریشان نہ ہو. مگر ہم کیسے مسلمان ہیں, چھپروں میں تھے صاحب, بڑے اچھے رہتے تھے, کبھی کبھی قرآن بھی اٹھا لیتے تھے, 4 پیسے آئے دماغ خراب ہو گیا, 4 ویلر میں بیٹھے, ایک سائیکل سے جا رہا ہے, روڈ پہ گڈھا ہے, وہیں پہ پانی اچھالتے ہوئے اس کو سلاتے ہوئے گزر جاتے ہیں. وہ اللہ کے بندو غور کرو, اللہ تجھے کار میں سے اٹھا کے اگر سائیکل پہ پہنچا دے اور تیری برابر سے کوئی کار والا گزرے اور پانی الیچتے ہوئے تیرے کپڑوں کو گندا کر دے, تیرے دل پہ کیا گزرے گی. پیغام اسلام یہی ہے کہ 1 کروڑ کی گاڑی پر بھی اگر تو بیٹھا ہو اور اگر کوئی غریب سائیکل سے سفر کر رہا ہے, آہستہ سے گزر جا, اس کا بھرم رہ جائے گا, دل رہ جائے گا, اسلام کا پیغام انشاءاللہ اس کے دل میں اتر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ. ایسے جیو. اور تقریریں تو ہو ہی رہی ہیں. ابھی شاعر صاحب آئیں گے تو کہہ دیں گے ہاتھوں کو جھنڈا بنا لو, پھر انہیں لہرا دو. مجھے شکوہ یہ ہے کہ یہ جلسے میں جو جھنڈا بن کے لہرا گئے یہ نمازوں میں جڑ کیوں نہیں رہے. کیا بات ہے حضرت, کیا بس صحیح. یہ نفاق عملی ہے, ایک نفاق اعتقادی ہوتی ہے, ایک نفاق عملی ہے. یہ جلسوں میں بیٹھ کر جھنڈا بنا کر آپ نے گھما دیا. امام الانبیاء کے دیوانوں یاد رکھو, اگر جلسے میں جھنڈا بن کے یہ ہاتھ لہرا سکتے ہیں تو یہ ہاتھ قبول تب ہوں گے جب 5 وقت کی نماز میں اللہ کے سامنے جڑتے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شریف حسین صاحب قبلہ, پیغام اسلام کانفرنس. سبحان اللہ.
جلسے ہو جائیں مسجدوں کے نمازی نہ پڑھیں، جلسے ہو جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی بیٹیوں کو اسلامی لباس نہ ملے، جلسے ہو جائیں گھروں کا ماحول نہ سدھرے، حالانکہ یہ ہماری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ آپ کہو کہ ہلدوانی میں آپ بول کر کے گئے، سدھار تو ہوا نہیں ہلدوانی میں، سدھار کی ذمہ داری آپ پر مصطفیٰ نے لگائی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو سدھارنا تمہیں ہے، انہیں صحیح راستے پہ تمہیں لگانا ہے۔ آقا فرماتے ہیں 7 سال کے ہو تو ان کے کانوں میں آواز جانا چاہیے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے اسی کے سامنے سر کو جھکا۔ واہ 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 سبحان 10 اللہ۔ سال کے ہو جائیں تو مارو انہیں۔ اسی لیے تو میرے حضور فرما کر کے گئے تھے نہ یہ بڑھاپے میں ستائیں گے تمہیں، نہ ہاتھ اٹھائیں گے یہ، نہ تمہاری بات کو رد کریں گے۔ بے شک بے شک۔ صرف ایک علاج ہے، ان کے دل کے اندر میری محبت کو ڈال دو۔ خدا کی قسم جس بچے کے دل میں محبت رسول ہوگی اسے معلوم ہوگا قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، نماز کے سجدے، یہ ساری عبادات اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور یہ ماں باپ کی محبت تب دلوں میں بیٹھتی ہے جب سینہ مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بن جایا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ 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 سبحان اللہ۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں؟ کیا کہنے، واہ ہم جلسوں میں جا رہے ہیں تو ہم پوچھ رہے ہیں بھئی یہ لوگ کہاں سے آئیں؟ تو بولے جہاں تقریر کرنے آؤ یہیں سے آئیں۔ تو ہم نے کہا ہم عشاء کی نماز میں گئے تھے، ہوا تو نہیں تھے یہ، تو بتایا یہ ہی آتے ہیں، ہوا نہیں جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا یہ بتاؤ ہم جلسے میں کیوں آتے ہیں؟ ہم یہی بتانے کے لیے آتے ہیں کہ ہوا جایا کرو۔ جی جی بے شک بے شک، بہت خوب۔ جلسے اسی لیے مسجد جاؤ، تقریر اسی لیے مسجد جاؤ، نعت مصطفیٰ اسی لیے جلسے جاؤ، امین القادری کی آمد اسی لیے کہ مسجد جاؤ۔ جلسوں میں جا کر کے دیکھو تعداد ہے، مسجدوں میں جا کر کے دیکھو 0/سناٹا۔ کیا بات ہے بے شک بے یاد شک۔ رکھیے مسجدیں جب تک نہیں بھرو گے جب تک امید کا سویرا کبھی طلوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہو انقلاب ہو، اگر چاہتے ہو حالات بدلیں تو تمہارے تو اللہ نے، میرے اللہ نے فرمایا ہے سنو، جب تک تم کوشش نہیں کرو گے میں بھی تمہارے حالات بدلوں گا نہیں۔ جی بے شک بے شک۔ اور حالات سے ہی جائزہ لو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے، مولانا یوسف صاحب، ایک شیر، ایک لومڑی اور ایک ریچھ چلا شکایت کرنے کے لیے، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آنکھیں کھل جائیں۔ مولانا رومی حکایتوں کے ذریعے بڑے اچھے پیغام دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں شیر بھی تھا، ریچھ بھی تھا، لومڑی بھی تھی اور 3 شکار کیے، گائے کا، نیل گائے کا، خرگوش کا۔ شیر نے پوچھا ریچھ سے بٹوارا کیسے ہوگا؟ تو کہے آپ ہے جنگل کے راجا، آپ گائے کھا لیو، میں تھوڑا قدمیں بڑھاؤں لومڑی سے، میں نیل گائے کھا لوں گا اور خرگوش دے دیں گے لومڑی کو۔ شیر نے گاڑ دیا پنجا، ڈھیر کر دیا ریچھ کو بھی، اور لومڑی نے نگاہوں کے سامنے ریچھ کو مرتے دیکھا۔ شیر نے پوچھا لومڑی سے بٹوارا بتا کیسے ہوگا بٹوارا؟ تو کہے آپ جنگل کے راجا، شام کے کھانے میں گائے کھا لیو، دوپہر میں جو ہے نیل گائے کھا لیو، صبح کے ناشتے میں خرگوش۔ تو شیر نے پوچھا یہ بتا یہ بٹوارا تو نے سیکھا کہاں سے؟ تو بولی میں نے سیکھا ہے یہ ریچھ کی موت سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے ہی سامنے مار دیا، ذرا سا لالچ آیا، ڈھیر کر دیا تم نے اسے، تو میں کیوں دانت گاڑوں اس پہ؟ سیکھو آس پاس کے ماحول سے سیکھو، زیادہ دنوں کی نہیں ہے۔ اسلام بھی ہم سے یہی کہتا ہے غریب بن کر کے رہو مگر اللہ رسول کے بن کے رہو۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ کہانی زیادہ دنوں کی نہیں ہے۔ فرماتا ہے اللہ ہم جس کو تھوڑا سا عمر میں زیادہ کر دیتے ہیں پھر اس کا پیچھے کا ہی گیر لگا دیتے ہیں۔ ذرا غور کریے، آپ بھی سوچئے، بچپن میں بھی اپنے نام کا پتہ نہیں تھا، بڑھاپے میں گلی کے لونڈے پوچھ رہے ہیں چچا نام کیا ہے؟ اپنا ہی نام یاد نہیں آ رہا ہے۔ بڑھاپے میں جسم کمزور تھا، پھر کمزور ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم بچپن میں اپنے ہی گھر کا دروازہ نہیں ملتا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت شاہ خطابت حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل
اہل سنت، مبلغ سنیت، علماء اہل سنت، شہزادے علی رسول حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت حضرات، آپ بالکل اسی طرح سے کھڑے رہیں 1 منٹ کے لیے، لیکن ادھر ادھر نہ بھاگیں، بالکل ایسی ماحول بنائے رکھیں جیسا تھا۔ دیکھیے مقرر خصوصی تشریف لا چکے ہیں، حضرت آ چکے ہیں، آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں حضرت، بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں، حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ مفتی شریف صاحب قبلہ کی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ، ان کے بعد، ان کے فوراً بعد حضرت علامہ سید امین القادری صاحب، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبھی حضرات تشریف رکھیں، اور حضرت آ چکے ہیں، آپ حضرات ان کا دیدار کریں۔ حضرات شور نہ مچائیں، بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، جتنی جلدی آپ ماحول بنا لیں گے بالکل جیسے تھا ویسی ماحول بنائیں۔ فوراً مفتی شریف صاحب کے بعد حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں، کھڑے نہ ہوں، دائیں بائیں جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں میرے بھائی، بیٹھ جائیں، اگر تقریر سننے کی نیت سے آئیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں میرے بھائی، کھڑے نہ ہوں، فوراً بیٹھ جائیں۔ حضرات بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، کمیٹی والے اسی میدان میں آ جائیں، آپ کمیٹی والے بھی نہ کھڑے ہوں، کام آپ کا ختم ہو گیا، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ اسٹیج کے قریب آ کے یہ جگہ پر کر لیں، بھر لیں، اسٹیج کی طرف سے بھی اشارہ ہو رہا ہے، جو اسٹیج کے سامنے جگہ خالی ہے اس کو بھر لیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بالکل خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، ایک دوسرے کو چپ نہ کریں، خود خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، میرے بھائی پیچھے والے نہ آئیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ یہ بتائیے آپ سید صاحب کی تقریر سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے، تقریر سننے کی نیت سے آئیں، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، سننے کی نیت سے آئیں، اگر ان سے محبت ہے تو سب لوگ بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں، جو لوگ تقریر سننے کی نیت سے آئیں بیٹھ جائیں، میرے بھائی بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیں، اگر تقریر سننے کی نیت سے آئے ہیں، افراتفری کرنے آپ کی مرضی ہے، فوراً بیٹھ جائیے، یہ بیچ میں جو کمیٹی والے کھڑے ہیں یہ بھی بیٹھ جائیں، میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، اس لیے ایک دوسرے کو نہ بٹھائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، تقریر شروع کریں۔ مجلس کے روح رواں، آج کی بزم کے دولہ، مبلغ سنیت، انٹرنیشنل خطیب، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا ممبر نور پہ تشریف لے آئے۔ خدا کے لیے یہ موبائل ہٹا، بیٹے بیٹھ جا، یہ کیا حقے تھما دیے تمہارے ہاتھ میں، بیٹھ جاؤ، جا دیکھو لے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ زندہ باد تاج شریعت، تاج شریعت، اللہ۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ چمک دمک، زمینداری، جاگیرداری، یہ سب زیادہ دنوں کی ہے نہیں۔ بے شک، وَمَن نُغَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، وہ فرماتا ہے جس کی عمر تھوڑی سی بڑھاتے ہیں پھر پیچھے کوئی لوٹا دیتے ہیں ہم اسے۔ بے شک، اور ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، وہ ہار ڈال کے گئے ادھر جائیں گے، ادھر دیکھو آپ سامنے، یا اللہ۔ یہ حالانکہ سید صاحب قبلہ کی مقبولیت ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو لوگ ایمان لانے کے بعد اچھے کام کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، بے شک، بے شک، ہے نا۔ تو یہ جو ازدحام، یہ بھیڑ، جمع غفیر،
یہ سب اہل محبت ہیں, محبت کرنے والے ہیں. جی بے شک. ورنہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بھرنے کے لیے بڑے جتن کر رہے ہیں لوگ. اب جی کچھ تو کرایہ کا ٹٹو ہی ساتھ میں رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اسٹیج پہ چڑھوں تو پیچھے سے لگائے رہی ہے, اور میں ادھر سے آؤں تو سامنے سے لگائے رہی ہے. مگر بتیرے جتن کر کے کچھ دنوں کے بعد میں انہوں نے وہ کرایہ کا ٹٹو بھی چھوڑا اور وہ سب بھی ہٹا دیا کہ بھیا کوئی نتیجہ نکلا نہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا بے ہے. شک. اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی وہ عظیم ذات ہے, وہ عظیم مولا تبارک و تعالی ہمارا کہ آپ پہاڑ کی کھو میں جا کر کے نیکی کر لو, کتنی چھپ کر کے آپ اچھا کام کر لو, اللہ تبارک و تعالی اسے سب کے سامنے لے آتا ہے, بے شک. لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اتار دیتا ہے. مگر شرط اتنی سی ہے کہ ایمان کی شمع روشن کرنے کے بعد میں نیک اعمال سے اپنے آپ کو مزین کرنا پڑے گا. اسی لیے وہ آیت کریمہ میں نے پڑھی, من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. ایمان والے ہو, مسلمان ہو تو پھر نیک اعمال کی بہاریں پیدا کر لو. ڈرو مت کہ دنیا کیا کہے گی. ہمارا دنیا سے کیا ڈرنا, دنیا تو کھانے پہ ڈری ہوئی ہے, ساس داماد کو کھا رہی ہے. اے بیٹے تجھے ابھی ملا جی بننے کی کیا ضرورت تھی, داڑھی کیوں رکھ لی تو نے, مجھے بتائے تو یہ ساس کمبخت کہ اس کے بیٹے کا, اس کے داماد کا جب نکاح ہو رہا تھا, کون سا قاضی ہے دنیا کے اندر, کون سا نکاح خواہ ہے جو اس کی رسید پہ لکھ کر کے دے رہا ہے کہ تیرا داماد ابھی 50 سال تک اور جیے گا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا میری جو سنت مٹائی جا رہی ہو اس پہ جو عمل کر لے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ شہید میدان کے اندر ایک مرتبہ وار سہتا ہے, قصہ تمام ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کی مردہ سنت کو جو زندہ کرتا ہے کمنٹس بازی ہوتی ہے, دان کیا جاتا ہے, اس پہ جو ہے طریقے کی پھپتیاں کسی جاتی ہے. گھبرانا نہیں ہے, چند دن کی زندگی ہے. میں یہی کہہ رہا تھا کہ بچپن میں بھی گھر کا دروازہ بھول گئے تھے اور بڑھاپے میں پھر بچے پوچھ رہے ہیں چچا تمہیں کہاں جانا ہے, تو اپنے گھر کے ہی دروازے کا پتہ نہیں ہے. خدا کی قسم بچپن میں اپنا نام پتہ نہیں رہتا تھا, بڑھاپے میں پھر پتہ نہیں ہے کہ ہمارا نام کیا ہے. وہ قرآن میں فرماتا ہے ومن نعمرہ ننکس فی الخلق افلا یعقلون, جس کی ہم عمر بڑھاتے ہیں پھر پیچھے کا گیر لگا دیتے ہیں. چند دنوں کی چاندنی ہے, اپنے آپ کو قرآن میں تو پڑھو مگر قرآن میں پڑھنے کی اب وہ فرصت ہی نہیں. وہ فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, ہم نے تمہارے اوپر جو کتاب نازل کی ہے, تمہارے سامنے جو کتاب بھیجی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے, افلا تعقلون, عقل نہیں ہے اس میں, ڈھونڈتے کیوں نہیں کہ ہمارا کہاں ذکر ہے. دینک جاگرن میں تھوڑا سا بیان آ گیا تو چھوٹی سی قینچی جیب میں لیے پھر رہا, کٹنگ کر کے لاؤں گا, میرا نام آیا ہے دینک جاگرن میں. امر اجالے میں تھوڑا سا بیان آ گیا تو اتنی بڑی قینچی لے کے گھومتا پھر رہا ہوٹلوں پہ کہ کٹنگ نکالوں گا. وہ اللہ کے بندے امر اجالا میں خود کو مت تلاش, دینک جاگرن میں خود کو مت تلاش. وہ قرآن میں فرماتا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, ہم نے جو کتاب اتاری ہے اپنے محبوب پر اس میں تمہارا ذکر ہے, تلاش کرو تم قرآن میں کھڑے کہاں پہ ہو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, اللہ اللہ یا رسول اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. تلاش کر لیں 2-3 منٹ. ارشاد بھائی صاحب کہیں پتہ نہیں ہے, سنو قرآن میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, جو اس کے بندے تھے وہ راتوں میں بہت ہی کم سوتے تھے. جاڑوں میں کمر دکھ گئی, پسلیاں دکھ گئی, خدا کی قسم اب بھی فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. تقریروں میں سنتے ہو نا, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ سے ڈرو. ابھی ڈر کی پریبھاشا جانتے نہیں ہو. علامہ زاہد صاحب یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ میرے گھر آ گئے, 18-20 دنوں کے بالکل سفر کنٹینیو ہوتے رہے. مجھ سے آ کر کے بولے ناشتہ بھی نہیں کرنا ہے, کھانا بھی نہیں کھانا ہے, بستر لگا دو, سونا ہے. میں نے بستر لگایا اور جیسے ہی میں نے کمرے میں چھوڑ کے آ رہا تھا میں نے کہا آپ سکون کی نیند سو جاؤ, مگر تھوڑا سا خیال رکھنا یہ ہمارے کمرے میں جو سوراخ ہے نا اس سے کسی بھی وقت سانپ اندر آ سکتا ہے. اللہ اللہ. کتنے دن کے جگہ ہوئے تھے, 18-20 دن, آنکھوں میں نیند کا خمار, بندہ سونے کے لیے تیار, مگر جیسے ہی میں نے کہا یہ جو سوراخ ہے نا ہمارے روم میں کبھی بھی سانپ آ سکتا ہے, پوری رات سوئے نہیں.
पलक झपकती थी सांप आ गया, आंख लगी सांप तो नहीं आ गया। एक 18-20 दिन के जगह हुए बंदे को सांप के खौफ ने जीने ने सोने नहीं दिया। खुदा की कसम अगर हकीकी माना में अगर खौफ दिल में बैठ जाए तो कितना भी मोटा लिहाफ हो, कितना भी नरम गद्दा हो, फजर की अज़ान की आवाज आएगी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, न लिहाफ रोक सकता है, न गद्दा रोक सकता है, न घर का आराम रोक सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हक। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, रातों को बहुत कम सोते थे और हम तो सो ही रहे हैं। सही बात। वबिल असहारे हुम यस्तगफिरून, अभी सुबह हो भी नहीं पाती थी, उनके मुसल्ले बिछ जाते थे, या अल्लाह माफ कर दे। बेशक बेशक बेशक, हक। 2 दिन तहज्जुद की पढ़ ली तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुई। मस्जिद में जाके कह रहे हैं भाई मोहल्ले में कुछ हो गया था, कुत्ते भौंक रहे थे। तो क्या क्यों, तो तू रात में क्या कर रहा था? बोला मैं तहज्जुद में उठा था। 2 दिन की तहज्जुद रोक मिल रही है, उसे भी बयान कर दिया, लोगों के सामने रख दिया। ख्वाजा गरीब नवाज पूरी रात इबादत इलाही करके जब सुबह होता था तो सुल्तानुल हिंद कहा करते थे, माँ बदला का हक का इबादत है, माफ कर दिए मौला, तेरी इबादत करने का जैसा हक है वैसी मैं इबादत कर ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। मारफना का हक का मारिफतिक, ये मौला जैसे तेरी इबादत, जैसे तुझे पहचानने का हक है, मोइनुद्दीन तुझे वैसे पहचान ही नहीं पाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वफी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, ये है जिक्र उन नुफूस कुदसिया का जिनको कुरान का मुसलमान कहा जाता है। पढ़िए, उनके मालों में उनका भी हक है, जो उनसे मांग ले रहे हैं, जरूरत है भैया हमें दे दो, और उनको भी दे करके आते हैं जो मांग नहीं सकते शर्म की वजह से, मगर उन्हें पता होता है ये जरूरतमंद है, अपना माल लेकर के जाते हैं और उनके हवाले कर दिया करते हैं। कुरान कहता है ये वो मुसलमान है जो कुरान की भाषा में मुसलमान है। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो जो मांग लेता है उसे भी देते हैं, जो नहीं मांगता जरूरतमंद होता है उसे भी पहुंचा देते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मुसलमान। तलाश करो कुरान में, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रातों को सोते नहीं थे, रातों को जिंदा करते थे अल्लाह को याद करते करते, और हम रातों को जिंदा कर रहे हैं मोबाइल देखते देखते। ये हालात हमारे हैं कि नहीं है? इसलिए मुसलमानों, आप मुझसे सवाल करोगे अगर कि खुशगवार जिंदगी टेंशनों से भरी हुई है, गमो फिक्र से भरी हुई है, खुदा की कसम चाय की टेबलों पे कहे लगाने वालों को आड़ में ले जाकर के पूछो कैसी कयामतें टूट रही हैं, वो बताएंगे ये फर्जी कहे हैं, ये झूठी हंसी है। हम क्या बताएं हमारे दुखड़े क्या है, हम क्या बताएं हमारे किस्से क्या है। ये चाय की टेबलों पे झूठी हंसी हंसने वालों, अगर सच्ची खुशी चाहते हो, नुस्खा मैं दे रहा हूं, मुसल्ला बिछाओ, उस पे गिर जाओ, आंसू बहाओ, उसका फरमान है मुसल्ले पे टूट के रोना तेरा काम है, कयामत तक हंसाते रहना तेरे परवरदिगार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत करके खूब। गुजारो तब मजा आएगा। जिंदगी भी उसी ने बनाई है, इसलिए जिंदगी के चक्कर में बातिल के साथ खड़े मत होना, हक का सौदा मत कर देना। मौत भी उसी ने बनाई है, मौत के डर से कभी बातिल की बगल में जाकर के खड़े मत हो जाना। जिंदगी भी अल्लाह ने बनाई है, मौत भी अल्लाह ने बनाई है। जब तक वो नहीं चाहेगा मौत नहीं आ सकती, जब तक उसकी मर्जी नहीं है तब तक जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। बेशक बेशक, हक। मौलाए कायनात मौला अली मदीने में टहलते थे, लोग कहते थे कोई बॉडीगार्ड रख लो, तो कहते थे क्या करूंगा बॉडीगार्ड रख के, जब तक जिंदगी है कोई छीन नहीं सकता, और मौत आ गई तो 1000 बॉडीगार्ड मुझे बचा नहीं सकते। बेशक, सब अल्लाह की तरफ से है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से, शान और शौकत अल्लाह की तरफ से, सतवत और जलालत अल्लाह की तरफ से, सब कुछ देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह दे रहा है, मदीने के मुस्तफा उम्मतियों को बांटते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने बांटा, साबिर पाक ने बांटा, निजामुद्दीन ने बांटा, कलियर के साबिर पाक ने बांटा, कछौछा के तारिक सल्तनत खुदवतुल कुबरा सैयद मखदूम अशरफ ने बांटा, और बढ़ता चला जा रहा है और इंशाअल्लाह ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आप
ختم کر لیں؟ ہاں ہاں، اس لیے میں اسی پیغام کے ساتھ آپ کے بیچ میں اترا تھا کہ بھائیو، عقیدہ آپ کا درست ہے تو آپ تھوڑی عمل کی دنیا میں آ جاؤ، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بہاریں دیکھنے کو ملیں گی۔ آپ جلسوں سے اٹھو تو مسجد پہنچ جاؤ، پھر زندگی میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ مزار پہ جاؤ تو صاحب مزار کی بارگاہ میں عرض کرو کہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اچھی جگہ پہنچ گئے ہیں، میرے حق میں دعا کر دے کہ مجھے بھی آپ کی نیک زندگی میں سے چند چھینٹے نصیب ہو جائیں۔ زندگی کا دھارا بدلا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایسی زندگی مقبول بھی ہوگی۔ زیادہ جد و جہد نہیں کرنا ہے آپ کو، صرف اللہ کے راستے پہ چل کے اور مصطفیٰ کی سنتوں کی چھاؤں میں زندگی گزار کے اس زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے، قبر کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ آخری بات نتیجے کے طور پر اور گفتگو ختم کر رہا ہوں، صرف 1 منٹ کی بات۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا، بڑے دھیان سے سنیے یہ بات، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پوری زندگی سبق کو یاد رکھنا، اس لیے کہ قبر میں وہی پہلا سبق پوچھا جائے گا، من ربو کا، سبحان تیرا رب۔ ہاں، پہلے دن کہہ کر کے آئو ہمارا رب اللہ ہے تو زندگی کی ہر ادا سے یہ دکھنا چاہیے کہ ہمارا رب اللہ ہے، تاکہ قبر میں جب پہلا وہی سبق پوچھا جائے کہ یاد رہا کہ نہیں رہا تو قبر میں سوال ہو من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب جواب دیں۔ پہلے دن بھی یہی کہا تھا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور آج قبر میں اسی سبق کو دہراتے ہوئے جواب پھر وہی دیں گے، ربی اللہ، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آسمانوں پہ اڑنے کی مت سوچو، زمین پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ زیادہ پیچیدہ تقریر، سید صاحب کی تقریر آپ کے مطلب کی بڑی شاندار تقریر ہوتی ہے، زیادہ پیچیدہ تقریروں میں مت پڑا کرو۔ پتہ لگا جن سے اپنے گھر کی نہیں سلٹا مل رہی ہے وہ صحابہ اکرام کی سلطانے چلے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے مت مارے ہوئے لوگ دنیا میں پیدا ہو گئے، اپنے گھر کی سلطان نہیں مل رہی ہے، صحابہ اکرام کی سلطانے بیٹھ گئے۔ دور رہو ایسے لوگوں سے، بہت بڑے فسادی، پھر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے میرے صحابہ کا جب ذکر چلے زبانوں میں تالے لگا لو، چپ ہو جاؤ، وہ سب ایسے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا، مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اتنی توفیق دے یا رب کہ جدا ہونے پر لوگ اتنا تو کہیں نقش وفا چھوڑ گیا، تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹانا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔